ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، کہا پاکستانی آرمی چیف انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں۔ گزشتہ ہفتے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میری ملاقات ہوئی، ان سے کافی متاثر ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ان کے موجودہ دور میں بڑی کامیابی پاک بھارت جنگ رکوانا ہے، دونوں جوہری طاقتیں ایٹمی حملوں کی طرف جا سکتی تھیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مودی سے کہا آپ لوگوں کو تجارت کرنا پڑے گی۔ مودی سے کہا جنگ جاری رکھی تو آپ سے تجارت نہیں کریں گے۔ ایران کے ساتھ آئندہ ہفتے سے بات چیت شروع ہوگی، معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ نیٹو سمٹ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا معاہدہ ہو یا نہ ہو، اہم بات یہ ہے کہ ایران کی جوہری طاقت ختم ہو گئی، ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا گیا، ایران اب کئی سال تک ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کر سکے گا۔ میرے خیال میں جنگ اس وقت ختم ہو گئی تھی جب ہم نے حملہ کیا۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کو ہیروشیما ناگاساکی سے تشبیہ دی۔ سی این این اور نیو یارک ٹائمز پر تنقید کرتے ہوئے کہا فیک نیوز میڈیا امریکی حملوں پر سوال اٹھا رہا ہے، ہم نے کارروائی کر کے اہداف حاصل کیے لیکن فیک نیوز میڈیا جعلی خبریں چلا رہا ہے۔ ہمارے پائلٹس کی تعریف ہونی چاہیے لیکن فیک نیوز غلط باتیں کر رہا ہے۔ نیوز کانفرنس کے دوران سی این این کی رپورٹر کا سوال ٹالتے ہوئے کہا پہلے ہمارے پائلٹس کی تعریف کریں۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ سی این این نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے خبر دی کہ ایران کے جوہری پروگرام کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، پروگرام چند ماہ پیچھے ہٹا۔ ٹرمپ انتظامیہ خبروں پر سیخ پا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا میڈیا جعلی خبروں سے صدر ٹرمپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیک انٹیلیجنس رپورٹ کو سیاسی ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ میڈیا ایران پر امریکی حملوں کی غلط تشہیر، حقیقت چھپا کر سیاسی کھیل کھیل رہا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کا پرامن ایٹمی توانائی کا حق تسلیم شدہ ہے۔ ایران اب بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے IAEA سے تعاون نہیں کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بل کی منظوری دے دی۔ بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ جنگ کے آخری دنوں میں اسرائیل کو بڑی مار پڑی، صدر ٹرمپ نے اعتراف کر لیا، کہا ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچائی، متعدد عمارتوں کو تباہ کر دیا، ایران مقابلے میں زبردست رہا۔ نیٹو سمٹ کے دوران گفتگو، کہا جنگ بندی ایران سمیت سب کے لیے بڑی کامیابی ہے، ایران ایسا ملک ہے جس کے پاس تیل ہے، ایرانی بہت سمارٹ ہے، جلد بحالی کر لیں گے، ایران طویل عرصے تک ویسے بم نہیں بنا سکے گا۔ ٹرمپ نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان بڑی جنگ ہوئی، جیسے دو بچے اسکول کے میدان میں لڑتے ہیں، ایسی لڑائی فوری نہیں روکی جاتی، آپ 2-3 منٹ لڑنے دیتے ہیں۔ نیٹو چیف نے لقمہ دیا اور پھر گیٹی کو تب سخت زبان استعمال کرنا پڑی۔ ٹرمپ نے کہا ہاں کبھی کبھار آپ کو مخصوص الفاظ بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ پاکستان اور چین کا سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین، چینی قیادت سے ملاقاتیں، پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ مشیر قومی سلامتی کی شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریز کے اجلاس میں شرکت، عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ شہید میجر سید معیز عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا میجر سید معیز عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی، پوری قوم لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، ہم شہداء کے قرض دار ہیں، شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میجر معیز نے سراروغہ میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔
कराची और पंजाब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 10 कारिंदे गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से रॉ के 6 सहूलतकारों को पकड़ा। एडिशनल आईजी ऑपरेशन शहजादा सुल्तान कहते हैं, ऑपरेशन यलगार में बहावलपुर में दुबई से फंडिंग करने वाला रॉ का सहूलतकार रंगे हाथों पकड़ा। बहावलपुर में मस्जिद, रेलवे स्टेशन पर हमले की मंसूबाबंदी की खुफिया इत्तला मिली थी। दहशतगर्दों से आईईडीज, डेटोनेटर्स और खुफिया दस्तावेज बरामद हुई। रॉ के मेजर रविंद्रा राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की ऑडियो इंटरसेप्ट की गई। कराची के इलाके कायदाबाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार। वायरलेस सेट, दस्ती बम, धमाका खेज मवाद और हथियार बरामद। मुलजमान से हसास मकामात की तस्वीरें भी मिली। पुलिस का कहना है मुलजमान का ताल्लुक सज्जावल के इलाके जाती से है, जिनका राब्ता बीएसएफ के कर्नल से था। गिरफ्तार रॉ एजेंट्स के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले मजीद 3 एजेंटों को फांसी दे दी। तीनों को इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से ताउन और आलात की स्मगलिंग के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइल से ताल्लुक के इल्जाम में 12 दिनों में 700 से ज्यादा एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। सहूनियों की मुसलमानों से नफरत का एक और वाकया। बेलारूसी सयाह ने 1.5 साल के ईरानी बच्चे को जमीन पर पटक दिया। वाकया 24 जून को मॉस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया। बच्चा शदीद दिमागी और रीढ़ की हड्डी की चोटों के साथ कोमा में चला गया। 31 साल के हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। बजट पेश न करते तो नाअहल हो जाते। मुखालिफिन चाहते थे बजट पास न करें, गवर्नर राज लग जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है बानी नहीं चाहते कि हुकूमत खत्म कर दो। माइनस बानी की बात वो सोचे जो उनके वारिस हैं। मेरे बारे में ये बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रुजू करने की हिदायत कर दी। कहा आपने गलत दरवाजा खटखटाया है, जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को माइनस करने वाला खुद पार्टी और घर से माइनस हो गया। अलीमा खानम मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वजीर आला केपी ने भी अपने खिलाफ साजिशों का एतराफ कर लिया। अली अमीन ने बतौर वजीर आला बजट मंजूर कराया, वरना घर जाना तय था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में बंट गई। पीटीआई केपी ने बानी को माइनस कर दिया। वजीर आला केपी ताबेदार हैं, इस्लामाबाद से जो ड्यूटी दी जाती है उसे निभाते हैं। गवर्नर सिंध ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद में होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के मुताबिक ये आईनी मामला है, प्रिंसिपल बेंच में ही समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार ने कहा सिंध हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर फैसला सुनाया। कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह को इजलास करने से रोका नहीं गया। तस्वीर वीडियो से वाज़ेह है कायम मकाम गवर्नर को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। 2015 के कानून के तहत कायम मकाम गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला करके दरख्वास्त निपटाई। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। एफबीआर में इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली के बजट इजलास में कटौती की तहरीक पर जवाब। कहा सब्सिडीज और हुकूमती अखराजात कम किए जा रहे हैं। वो दिन गुजर गए जब वजीर आजम ऑफिस से अपने घर हेलीकॉप्टर पर जाता था। हुकूमत हर मामले में शफाफियत पर यकीन रखती है, इसलिए कंप्यूटराइज्ड निजाम लाया जा रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत की वर्चुअल मीटिंग। तजारती मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते तक खुशअस्लूबी से मुकम्मल करने का आज़्म। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए $194 मिलियन की मंजूरी दे दी। रकम बलोचिस्तान में तालीमी निज़ाम में बेहतरी और पानी की फराहमी के लिए खर्च होगी।
بجٹ میں کسی قسم کی اصلاحات نہیں کی گئی. اصلاحات کرنے تک حالات درست نہیں ہو سکتے. حکومت اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرے گی تو ریلیف کیسے ملے گا؟ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی دور میں چینی 45 روپے سے 100 روپے پر چلی گئی. پھر ہم نے چینی ایکسپورٹ کی تو قیمت 130 روپے تھی. اب 7.5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کر رہے ہیں تو قیمت 210 روپے ہوگی. مفتاح اسماعیل نے کہا جب اپنی تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو تو آئی ایم ایف کی نہیں سنتے، لوگوں پر ٹیکس لگانا ہو تو آئی ایم ایف کا نام لے دیتے ہیں. زرعی ترقی کے لیے کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے معیشت کو مزید فروغ ملے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق جائزہ اجلاس میں خطاب. کہا اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، پیداواری لاگت میں کمی آئے گی. فارم میکنائزیشن کی ترویج کے لیے زرعی مشینری اور آلات پر ٹیکس بتدریج کم کیا جائے. زرعی اجناس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں. بجٹ میں تعلیم، صحت اور ترقی کے لیے ریکارڈ فنڈز مختص کیے. عوامی خدمت، فلاح و بہبود اور گڈ گورننس کے اہداف پورے کریں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو. کہا مسلم لیگ نون عوام کی جماعت ہے. طلباء کو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس دینا احسان نہیں، حق ادا کر رہے ہیں. 1 سال میں بھرپور عوامی خدمت کی، یہ کاوشیں جاری رکھیں گے. سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا 3 کھرب 45 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا. نئے مالی سال کے لیے تمام گرانٹس منظور. 6 محصولات ختم. پروفیشنل ٹیکس کی منسوخی سے عوام کو 5 ارب کا ریلیف ملے گا. سندھ کے بجٹ کا حجم گزشتہ سال کے مقابلے میں 12.9% زیادہ ہے. کراچی میں کروڑ پتی گھریلو ملازمہ کے لگژری لائف سٹائل کا انکشاف. ماسی ذاتی ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مالز میں آؤٹنگ پر بھی جاتی تھی. نامعلوم فون کال نے لگژری لائف گزارنے والی ملازمہ کو پکڑوا دیا. کلفٹن انویسٹیگیشن پولیس نے کروڑ پتی گھریلو ملازمہ کی ایک اور گاڑی برآمد کر لی. کارروائی گرفتار ملزمہ کے بیٹے کی نشاندہی پر کی گئی. ملازمہ شہناز کی خریدی گئی 3 قیمتی گاڑیاں بھی برآمد. بلاول بھٹو سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو. دونوں ملکوں میں تجارتی استحکام بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بلاول بھٹو کے دورہ برطانیہ کو سراہا. ملاقات میں خاتون اول آصفہ بھٹو اور ہنا ربانی کھر بھی موجود تھے. ابوظہبی میں پاک یو اے ای مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ویزا پالیسی سے متعلق اہم معاہدہ طے پا گیا. سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا استثناء کے معاہدے پر دستخط. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 12 سال کے وقفے سے ہونے والا اجلاس انتہائی مثبت اور تعمیری رہا. یہ معاہدہ تعلقات کی مزید مضبوطی اور ادارہ جاتی تعاون گہرا کرنے کے عزم کا عکاس ہے. ملک میں مانسون بارشوں کا آغاز. اسلام آباد، راولپنڈی اور اطراف میں صبح سویرے بادل برس پڑے. مری، گلیات، ایبٹ آباد، سوات اور ہری پور میں بھی بارش. بھمبر میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. گلگت بلتستان میں بھی 2 جولائی تک بارش کی پیش گوئی. ہنزا کی عطاباد جھیل نالے میں سیلابی ریلے سے تباہی. جھیل کے ساتھ قائم معروف ہوٹل سیلاب کی زد میں آ گیا. ہوٹل سے سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. ضلعی انتظامیہ کے مطابق سیلابی ریلے سے ہوٹل کی باؤنڈری وال کو نقصان پہنچا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ. محسن نقوی کا کہنا تھا جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی. ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے. وزیر داخلہ کی تمام طبقات سے محرم الحرام کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی یقینی بنانے کی اپیل.
زہران ممدانی کا نیو یارک کا پہلا مسلمان میئر بننے کا روشن امکان، ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے میئر کی نامزدگی حاصل کر لی۔ زہران ممدانی نے پارٹی الیکشن میں سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو کو شکست دی۔ زہران ممدانی کو 4.25 لاکھ سے زائد ووٹ ملے۔ کامیابی کے بعد زہران ممدانی نے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی زہران ممدانی کو میئر بنانے کے لیے متحرک ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کی T20 سیریز کے شیڈیول کا اعلان۔ قومی ٹیم 16 جولائی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ 3 میچوں کی سیریز کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا۔ تمام میچ ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی جوڑی کا دھماکے دار کھیل، نور زمان اور ناصر اقبال نے فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوالالمپور میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں میزبان ٹیم کو 2-1 سے مات دی۔ پہلا سیٹ ہارنے کے باوجود شاندار کم بیک کیا۔ اگلے دونوں سیٹ میں بازی مار کر ٹاپ 2 میں انٹری دی۔ ٹرافی کے حصول کے لیے پاکستان کا کل روایتی حریف سے مقابلہ ہوگا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا PHF سے رابطہ۔ پرو لیگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ نیوزی لینڈ مالی مسائل کے باعث لیگ سے دستبردار ہو گیا۔ پاکستان کے خلاف نیشنز کپ کا فائنل جیت کر کیویز نے پرو لیگ میں جگہ بنائی تھی۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری۔ ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پاک وطن پہنچ گئی۔ عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔